روزہ اور دعا۔ مسیحی روزہ دعا کے ساتھ پورا ہوتا ہے جس کی بنیاد کلام خدا سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مسیحی روزہ دعا کے بغیر ممکن ہے؟ جواب یہ ہے کہ ممکن تو ہے لیکن شاید قابل قبول نہ ہو۔ یہ بات ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں یہ سارے لوگ جو آپ کو اور مجھ کو دکھائی دیتے ہیں یہ زندہ تو ہیں، لیکن ان میں سے کئی ایسے ہیں جو خدا کے حضور مردہ ہیں، کیونکہ ان کی زندگی مردہ کاموں سے مصروف ہے۔ جس طرح سے خدا سے تعلق کے بغیر زندگی نہیں، حیات بے ثبات ہے، اسی طرح سے وہ روزہ جس میں دعا نہیں، اس کی پروردگار کی بارگاہ میں سنوائی نہیں۔ یسایہ نبی یہی فرماتے ہیں، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ عالم بالا پر آواز تو تب ہی جائے گی جب کوئی سچائی سے خدا کے حضور روزے میں دعا کرے۔ پھر اس سے متعلق اگلا سوال یہ ہے کہ مسیحی روزے میں دعا کی کیا اہمیت ہے؟ جواب یہ ہے کہ مسیحی روزے میں دعا کی اہمیت یہ ہے کہ دعا کے بغیر روزہ مکمل کرنا ممکن نہیں، یا یوں سمجھے کہ روزے کو شروع کرنے سے پہلے یا روزے کے دوران دعا کے بغیر روزہ ایسے ہی ہے جیسے بدن روح کے بغیر۔ اب مانو کسی نے روزہ تو رکھا ہے لیکن روزے میں دعا نہیں کی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے 4 لوگوں نے اپنے کندھے پر کوئی لاش اٹھائی ہے۔ روزہ اپنی اصل حقیقت میں تب ہی پورا ہوتا ہے جب روزے کے آغاز یا درمیان یا پھر اختتام میں دعا کی جائے۔ روزہ دعا کے بغیر ہو سکتا ہے، لیکن وہ روزہ جو دعا کے ساتھ ہوگا وہ اپنے اصلی درجات کو پہنچے گا۔ اس روزے کے ذریعے جو بھی مقاصد ہیں ان کو دعا کے وسیلہ سے ہی تو خدا کے حضور پیش کیا جائے گا۔ گو کہ خداوند ہمارا خدا دل اور خیالوں کو جاننے والا ہے، تو بھی اس سے بات تو کرنی ہوگی، اور بات کرنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ یعنی روزے کی اصل حقیقت کو پانے کے لیے دعا کے ساتھ روزے کی حالت میں داخل ہونا ہوگا، یا پھر روزہ رکھ کر دعا کرنی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دعا پر بات کرنے والے ہیں۔ مسیحی ایمان کے تحت دعا کیا ہے، دعا کی اصل حقیقت کیا ہے، یا وہ کون سی حالت ہے جسے دعا کہا جاتا ہے۔ روزے کے دن دوسرے لوگوں کے لیے ایک کھانے پینے کا تہوار ہو سکتا ہے، لیکن مسیحوں کے لیے یہ ایک آخری اقدام ہے یا کام ہے جس کے بعد کوئی بدنی کوشش یا جدوجہد باقی نہیں۔ یعنی مسیحی روزہ خدا کے حضور خود کو انڈیلنے کا نام ہے، اپنی انتہائی کمزوری حالت میں خدا کو پکارنے کے لیے ایک حتمی کوشش ہے، فائنل سبمیشن ہے، عطایت کرتے ہوئے گزارش کو پیش کرنے کا ایسا طریقہ کار ہے جس میں پروردگار کا راضی ہونا طے ہے۔ بس اس کے لیے سچے دل سے، نیک نیت سے اپنے مقصد کو پانے کے لیے روزہ رکھنا ہوگا اور روزے میں دعا کرنی ہوگی، یعنی پروردگار سے ہم کلام ہونا ہوگا۔ روزہ اور دعا کی سچائی کتاب مقدس میں سے ہے، اس لیے کچھ حوالہ جات تلاوت کرتے ہوئے بات کو ختم کرتے ہیں۔ بزرگ داؤد اپنے دشمنوں کے لیے روزہ رکھ کر دعا کرتا ہے۔ زبور 35 میں لکھا ہے، لیکن میں نے تو ان کی بیماریوں میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزہ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا، اور میری دعا میرے ہی سینے میں واپس لوٹ آئی۔ بزرگ دانییل روزہ رکھ کر دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا، اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا، اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا۔ مقدس لوکا کے ہاں ایک بیان درج ہے، اور عاشر کے قبیلہ میں سے ہنا نام فنییل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوارے پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ پھر ایک مقام پر درج ہے، یوحنا اصطباغی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعا کیا کرتے تھے۔ مقدس پالوس اور برناباس کلیسیائی رہنماؤں کے لیے روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں، اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزے سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے۔ یہ صرف چند بیانات ہیں،
جن سے اس بات کی اہمیت کو عیاں کرنے کے لیے پیش کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ آپ خود بھی اس بات کو سوچیں کہ کوئی بھی روزہ کسی کے حضور رکھا جاتا ہے، یقیناً خدا تعالیٰ کے سامنے ہی ہر کوئی اپنے روزے کو پیش کرتا ہے، پھر چاہے اس کا کوئی بھی مقصد کیوں نہ ہو۔ اب جب روزہ خدا کے حضور ہے اور اسی نے قبول فرمانا ہے تو پھر کیا اس سے دعا نہ کی جائے، اس سے ہم کلام نہ ہوا جائے؟ آپ خود ہی سوچیں، ایسے روزے کا کیا فائدہ جس میں ہم بھوک پیاس تو کاٹیں لیکن خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو؟ مطلب یہ کہ اس روزے کی حقیقت کیا ہوگی جس میں اس ذات سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہی نہ ہو جس نے روزے کا اجر عطا کرنا ہے، روزے کو قبول فرمانا ہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ ہر روزے دار روزے کی حالت میں رب تعالیٰ سے ہم کلام ہو۔